ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم. حضرات گرامی قدر، صدر جلسہ، علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے سنی بھائیوں، ابھی صاحبزادہ صاحب نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات آپ کے سامنے رکھے اور ہم ان واقعات کے گواہ ہیں، اس لیے کہ حضرت علامہ ابو المکارم قاری کریم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نابغہ روزگار ہستی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا تو حضرت سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ اس علاقے کی خوش بختی ہے کہ ہمارے بھائی چھوٹے بیٹھے ہیں ارشد صاحب، ان کے والد گرامی کو بھی جہاں اور بڑی جگہوں سے فیض حاصل ہوا ان کو بھی حضرت سید ابو البرکات علیہ رحمہ جو اہل سنت کی انتہائی برگزیدہ شخصیت ہیں ان سے علم حاصل ہوا. تو شمالی لاہور میں جتنا فیض ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، اس لیے کہ حضرت علامہ ابو الحسنات بھی جو آپ کے بھائی تھے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور حضرت ابو البرکات بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. تو یہ ادھر جتنا فیض ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، اس لیے یہ علاقہ عقیدے میں ٹھوس علاقہ ہے، پلپلا نہیں ہے. یہاں کا سنی پلپلا سنی نہیں ہے، ٹنن ٹن سنی ہے. اور مولانا قاری کریم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جب بھی تقریر کرتے تھے عقیدہ ضرور اس میں بیان فرماتے تھے. کسی موضوع پر تقریر کر رہے ہوں لیکن عقیدے کی بات حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرور فرمایا کرتے تھے. اور یہی فیض حضرت سید طالب حسین شاہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا کہ وہ بھی مجھے ان کے ساتھ انگلینڈ میں رہنے کا بھی شرف حاصل ہوا اور کئی دفعہ ان کے ساتھ حج اور عمرے کا کے ساتھ جانے کا بھی شرف حاصل ہوا. مولانا خادم حسین صاحب تھے، مولانا مزمل شاہ صاحب تھے. یہ ایک علماء کا ایسا گلدستہ تھا جس پر خصوصی کرم تھا حضرت سید ابو البرکات کا. اور یہ سارے کے سارے لوگ پھر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی کے فرزند، ان کے ساتھ بھی ان کا محبت کا تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مولانا نورانی علیہ رحمت کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ لاہور کے اندر جب بھی آتے تھے شمالی لاہور میں ضرور ان کا پروگرام ہوتا تھا، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا. اور بھی ان کے کئی ساتھی تھے، کئی کارکن تھے. اگر نام لینا شروع کروں گا تو کافی وقت اس میں لگ جائے گا، لیکن
یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جب 74 کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت اس علاقے کے اندر حضرت پیر طالب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پروگرام کو مرتب کرتے تھے، اور ان پروگراموں کے اندر علماء کرام بھی تشریف لاتے تھے، اور میں اور یہ ہمارے برادر محترم راؤ ارتضیٰ اشرفی صاحب لوگ تو کتابوں کو پڑھ کر تاریخ کا پتہ لگاتے ہیں، ہم خود تاریخ ہیں، ہم الحمدللہ خود تاریخ ہیں۔ راؤ صاحب اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، 74 کی تحریک کے اندر ان کا کردار مثالی کردار ہے۔ ملک کے طول و عرض کے اندر انہوں نے جلسے کیے، اور پھر اسی تاریخ کے اندر یہ گرفتار ہوئے اور فیصل آباد کی جیل میں ایک عرصہ تک 41 دن چلہ پورا لگایا، 41 دن فیصل آباد کی جیل کے اندر یہ رہے۔ اور میں چونکہ لاہور میں ہوتا تھا، یہاں پر ہم جلسے کرتے تھے، اور روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں ہمارا جلسہ ضرور ہوتا تھا، اور پولیس بھی ضرور تشریف لاتی تھی ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، لیکن ہمارے استاد بھی بڑے پکے اور پختہ تھے۔ کبھی وہ مسجد کی بتیاں بند کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے نکل جاؤ چپ کر۔ گرفتاری کا ڈر نہیں ہوتا تھا، اصل مسئلہ ہوتا تھا کہ اگلے دن جلسے کرنے تحریک کو زندہ رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اس دور کے اندر ہم نے لاہور سے لے کر بہاولپور اور رحیم یار خان تک، ابھی ہمارے نور احمد سیال صاحب شاید اس وقت ہمارے ابتدائی کارکن ہوں گے، شاید ابتدائی کارکن ہوں گے، چونکہ ہمارے اختر خان صاحب اس وقت سیکرٹری ہوتے تھے، اور ان سے بھی پہلے مولانا انور ہاشمی صاحب ہمارے وہاں پر نمائندے تھے۔ تو یہ لوگ ہماری جماعت کا سرمایہ ہیں، جنہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور اس جزا کے صدقے میں جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے والدین کو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ حضرات محترم، یہ موضوع بڑا لمبا موضوع ہے۔ اگر اس موضوع میں آپ یہ چیز سامنے رکھیں کہ مرزے کا کون بندے تھے جنہوں نے سب سے پہلے مواخذہ کیا ہے، تعاقب کیا ہے، تو آپ کو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جانا پڑے گا، اور یہ بھی مجھے سمجھانا پڑے گا کہ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی ختم نبوت پر، پھر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، حضرت پیر میر علی شارع رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، اور ہمارے قصور کے اندر جو علماء تھے اس وقت کے انہوں نے کتابیں لکھی، اور میں کتنے علماء کے نام گنوں۔ اب اگر آپ ان سب کی کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ بھلا کرے، اور اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، غریق رحمت فرمائے۔ دعوت اسلامی کا ایک کارکن تھا، اس کو یہ شوق ہو گیا کہ جتنی کتابیں اہل سنت کے بزرگوں نے ختم نبوت پر لکھی ہیں میں ان سب کو یکجا کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کام لیا، اور جتنی کتابیں اہل سنت نے لکھی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں انہوں نے جمع کی،
ان کو کمپیوٹر پر لکھوایا اور وہ ساری کی ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اہل سنت کے اندر ایک سستی ہے کہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ 1000 کتاب چھپتی ہے یا 1100 جو اہل سنت کا پبلشر چھاپتا ہے، شائع کرتا ہے، لیکن وہ 1000 یا 1100 کتابیں پبلشر سے نکلتے نکلتے 2 3 سال گزر جاتے ہیں، لینے کے لیے کوئی نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے اندر پڑھائی کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے مولوی کو ختم پر بلا رہے ہو تو فوراً بھاگتا آئے گا، اسے کہو نا بھی ایک کتاب آئی ہے ختم نبوت پر، نہیں لے گا، نہیں لے گا، مولوی بھی نہیں لے گا۔ اور جو دوسرے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس جانب نہیں آتے کہ کتابیں لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اہل سنت کی کتابوں کو پڑھا کرو۔ اہل سنت نے کوئی موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پر لکھا نہ ہو، لیکن پڑھے گا کون؟ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مخالف کو جواب تب آپ دے سکیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ مخالف کے سامنے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اور مخالف کیا کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ 74 کی ختم نبوت کی تاریخ اسمبلی کے اندر پیش کرنے والے مولانا شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت، لیکن مولانا نورانی کے ہوتے ہوئے آپ ابھی اس دنیا میں موجود تھے، زندہ تھے۔ ایک دیوبندی نے جب اخبار کے اندر مضمون لکھا اور اس میں اس نے لکھا کہ یہ قرارداد مفتی محمود نے پیش کی تھی، تو ایک دن وہ آمنا سامنا ہو گیا مولانا کے ساتھ اس کا۔ مولانا نے اس کو بلا کر کہا کہ اللہ کے بندے مجھے فوت تو ہو لینے دیتے، بعد میں جس کو مرضی تم قرارداد پڑھا دیتے، میں ابھی زندہ بیٹھا ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تاریخ کو تبدیل کر رہے ہو اور کسی اور آدمی کا نام لے رہے ہو۔ آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم جن لوگوں نے اس تاریخ میں کوئی کام نہیں کیا، اور ایک راز کی بات بتا دوں آپ کو کہ ختم نبوت کی تاریخ کے اندر 2 مولوی دیوبندی ایسے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی قرارداد پر دستخط نہیں کیے تھے۔ ولی خان نے دستخط کیے، شیرباز مزاری نے دستخط کیے، سومرو نے دستخط کیے اور بزنجو نے دستخط کیے۔ کس کس کا نام لیں؟ یہ سارے لوگ دستخط کرنے والے تھے، لیکن 2 دیوبندیوں نے دستخط نہیں کیے، ایک مولوی غلام محسن ہزاروی اور دوسرا مولوی عبدالحکیم۔ یہ 2 ایسے مولوی تھے جنہوں نے قرارداد پر دستخط نہیں کیے تھے۔ آج وہ لوگ جب اپنے آپ کو اور مولوی غلام محسن ہزاروی کو ختم نبوت کا چیمپئن بنا کے پیش کرتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس نے دستخط ہی نہیں کیے تم اس کے بارے میں یہ تاریخیں بیان کرتے ہو۔ برادران اسلام، اس تاریخ کے اندر اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو 53 کی تاریخ کے اندر وہاں پر بھی ہمارے قائد حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تحریک کا جھنڈا بلند رکھا اور اس کی پاداش کے اندر مولانا کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے ان کو جیل لے جایا گیا اور وہاں مولانا پر فرد جرم عائد ہوئی اور اس کے بعد ان کی سزا سنائی گئی اور سزا تھی سزائے موت، سزائے موت۔ لیکن عوام کے پریشر پر جب عوام اکٹھی ہو جائے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ بلوں پر آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، بجلی کے بلوں پر اب پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول پر اکٹھے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے۔
لیکن اس وقت قوم اکٹھی ہوئی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کی رہائی کا جھنڈا بلند کیا، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور بالآخر ان کو رہا کرنا پڑا۔ مولانا سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ مولانا یہ فرمائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو مولانا کی عمر بظاہر اس وقت تقریباً 60-65 سال تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر 8 دن اور 7 راتیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے، آپ اچھی خاصی عمر کے بندے لگ رہے ہیں اور آپ نے عمر اپنی اتنی بتا دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر میری وہی ہے جو ختم نبوت پر خرچ ہوئی ہے، جو میں پھانسی کی کوٹھڑی میں رہا ہوں وہی میری عمر ہے، اور باقی تو سب شرمندگی کی شرمندگی۔ باقی رکھا کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کی تحریک کے اندر جتنا کام کیا ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اس خنزیر کو للکارا تھا اور اس کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ کر سکے۔ اور کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ جو تاریخ مرتب ہوئی ہے اور قادیانیوں کے خلاف پہلی قرارداد آئی ہے، وہ کس نے پیش کی تھی؟ مسلم لیگ بن گئی، اور مسلم لیگ کے پہلے اجلاس جو اس کی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اور آپ کے ہمارے قائد حضرت مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ پنجاب کے ممبر تھے، سب سے پہلی قرارداد انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر قادیانیوں کے خلاف پیش کی تھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کیا کر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماندار ختم نبوت، قائدین تحریک ختم نبوت، جناب سردار محمد غلام مداری صاحب۔ تو حضرت قبلہ کاظمی علیہ رحمت نے وہ قرارداد پیش کی تھی مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر، اور وہ آج بھی مسلم لیگ کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر جو دوسری قرارداد آئی اسمبلی کے اندر، وہ بھی آپ کے قائد اہل سنت کے قائد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمائی۔ اور پھر اس وقت ہوتا یہ تھا کہ یہ مرزا ناصر جو اس وقت کا ان کا خلیفہ تھا، اس نے کہا کہ میں اسمبلی کے اندر آ کر اس قرارداد کو فیس کروں گا، جواب دوں گا۔ پوچھا گیا، علماء نے کہا کہ بلا لو اس کو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مرزا ناصر کو اسمبلی کے اندر بلایا گیا، وہ اسمبلی کے اندر موجود ہوا، وہاں پر سوال و جواب شروع ہوئے، اور مرزا ناصر ایک ہی نشست میں اتنا پانی پی گیا کہ کوئی انسان اتنا پانی نہیں پی سکتا۔ ایک وقت گھٹا گھٹ پانی پی رہا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کہوں۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب انہوں نے یہ عبارت پیش کی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عبارت انہوں نے پیش کی مرزائیوں نے۔ مفتی محمود نے کہا کہ مولانا اب آپ جواب دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دو جواب اب آپ سے جو بنتا ہے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ قاسم نانوتوی کی عبارت یہی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ قائد عطا فرمائے ہیں
جنہوں نے اس ختم نبوت کا آج نہیں، آج سے پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ حضرت داتا گنج بخش کو ہم ویسے تو نہیں مان لیتے، حضور داتا گنج بخش کو ان کی کرامتوں کی بنیاد پر بھی مانا جاتا ہے، لیکن ہم عقیدے کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ ہم داتا صاحب کو عقیدے کی بنیاد پر مانتے ہیں، اور داتا صاحب وہ ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنا قائد مانا ہے۔ اگر داتا صاحب چاہتے نا تو وہ اپنی فقہ بھی مدون کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو اتنا بڑا علم دیا تھا، لیکن انہوں نے قوم کو امتحان میں نہیں ڈالا، بلکہ حضرت امام اعظم کی تقلید کر کے انہوں نے بتایا کہ میرا قائد ابو حنیفہ ہے۔ اور ابو حنیفہ کیوں قائد ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ جب آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اپنے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس سے دلیل مانگتا ہے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب نے تو اتنے بڑے آدمی کو اپنا قائد مانا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ اور ہمارے ائمہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس سرزمین پر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو آل اسلام کو وہاں پر رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے زندہ کیوں ہے، اس کے ہوتے ہوئے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ زندہ کیوں ہے؟ یا نبی کا نبوت کا دعوے دار زندہ رہ سکتا ہے یا نبی کا غلام زندہ رہ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ ختم نبوت یہ بڑا وسیع مضمون ہے، بڑا وسیع مضمون ہے۔ ختم نبوت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ آتی ہے، اور جو بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور رکھنا چاہیے، مسلمان بھی ہم تب ہی رہ سکتے ہیں، وہ لوگ یہ بات پلے باندھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لے کر آئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کے احکام کو پیش کیا اور عمل کر کے دکھایا، اور لوگوں کو بتایا کہ شریعت پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر چلنا، یہ شریعت ہے۔ اور جو بندہ اس پر نہیں چلتا، جو بندہ اس پر نہیں چلتا، کون نہیں چلتا؟ ہر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ حضور کے راستے پر چلے۔ جو محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر نہ چلے، سمجھ لو کہ وہ حضور کی نبوت کا غدار ہے۔ اس لیے کہ پردہ بھی حضور کی شریعت کے اندر آتا ہے، تول ناپ اور دنیا کے تمام تر قوانین وہ حضور کی شریعت کے اندر آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر صدر بن کر بھی آئے ہیں، وزیر اعظم بن کر بھی آئے ہیں، کمانڈر ان چیف بن کر بھی آئے ہیں، اور اس کائنات کے اندر تاجر بن کر بھی آئے ہیں۔ انہوں نے تمام زندگی کے گوشوں پر چل کر لوگوں کو دکھایا ہے، اور جو آج ان راستوں پر نہیں چلتا، سمجھ لو کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادی کے پردے کے مطابق گھر میں پردہ نہیں ہے، اور محبت کرتا ہے
کہتا ہے کہ میں حضور کی صاحبزادی کا بڑا نام لیوا ہوں، ان کا خادم ہوں، اور گھر میں حضور کی صاحبزادی کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ اس موضوع پر آج سے 50 سال پہلے بڑی اچھی تقریریں کرتے تھے، آج سے 50 سال پہلے، اور کیوں نہ کرتے کہ ان کو جو علم حاصل تھا وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ ان کا دست شفقت ان کے سر پر تھا، ان کے بھائیوں کے سر پر تھا، اور وہ سارے کے سارے حضرت شیخ القرآن کے خادم تھے، اور انہوں نے جو کوٹ کوٹ کر عقیدہ ان کے اندر بھرا۔ ہم 74 کی تاریخ میں دیکھتے تھے کہ راؤ صاحب جدھر جاتے تھے انتہا کی خوبصورت تقریر کرتے تھے، بہترین گفتگو کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ان کو اجر عطا فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی یہ جا کر کہیں گے کہ اللہ، میں تیرے نبی کی محبت میں 41 دن جیل کے اندر رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے میرا نبی جو مختار نبی ہے وہ فرمائے گا کہ راؤ ارتضا مانگتا کیا ہے، بتاؤ اب کیا مانگتے ہو۔ اور اگر ختم نبوت کے اندر کام کرنے والا میرے آقا کے سامنے یہ سوال رکھ دے کہ میرے سارے خاندان کو ہم نے جو ختم نبوت کے لیے، یہ معمولی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان علماء اہل سنت۔ مجھے ابھی ٹوبہ ٹیک سنگھ جانا ہے، صبح مجھے 10 بجے وہاں پر بھی ایک جلسے سے خطاب کرنا، میں نے آتے ہی کہا تھا کہ مجھے پہلے ٹائم دے دینا تاکہ میں آپ کے ہاں چند منٹ کی حاضری لگا کے پھر عازم سفر ہو جاؤں، تو میں جو ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ کے سامنے کہے ہیں، بے ربط سے کلمات کہے ہیں، جن کے درمیان کوئی اتنا تفاوت نہیں تھا، وہ کوئی تسبیح کے دانوں کی طرح آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن میرا شوق تھا جو کچھ میں نے کہا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور آپ کو، ہم کو، سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے طفیل اس دنیا میں بھی سرفراز فرمائے، اور آخرت میں بھی ہم سب کو حضور کے جھنڈے تلے کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔